بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ سوال نہیں بلکہ ان کا اشکال و اعتراض ہے اسلام پر، و مشہور اعتراض ہے۔ سوال ان کا سن لیں۔ AR حبیب ہیں، کہتے ہیں اسلام پر چند مشکل ترین اعتراضات میں سے ایک اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کرنا ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسکالرز کے جوابات سے معترضین مطمئن نہیں ہوتے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ عقیدت سے قطع نظر اگر غور کیا جائے تو یہ اشکال واقعی وزن رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دشمنان اسلام کی طرف سے اس اشکال کی بھرپور اشاعت کی جا رہی ہے، اور صاف صاف یہ پوچھا جانے لگا ہے کہ دنیا کے کتنے فیصد مسلم ہیں جو اپنی 9 سال کی بیٹی کی شادی 53 سالہ فرشتہ صفت انسان سے کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب سارے مسلمان نفی میں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کا مزید موقع دستیاب ہو جاتا ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ دیوبندی مکتب فکر کے ایک معروف عالم دین ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت 19 سال تھی، اور دلائل سے اس دعوے کو ثابت کیا ہے۔ معروف متنازع اسکالر غامدی صاحب کا بھی موقف یہی ہے، اور محترم نے طبری وغیرہ کے حوالے سے یہ بات ثابت بھی کی ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ واقعی حضرت عائشہ کی عمر 19 تھی تو کوئی قباحت ہے؟ بخاری کی معروف روایت کے جواب میں غامدی صاحب نے طبری وغیرہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ دراصل عربی عدد میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دہائی میں اختصار کے لیے صرف ایک عدد کا ذکر ہوتا ہے لیکن 2 عدد مراد ہوتے ہیں، جیسے 16 کے لیے 60 کا، 19 کے لیے 90 کا۔ تفصیل کے لیے آپ غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض بھی نقل کیا اور ایک جواب کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یہ جواب بھی غامدی صاحب نے ہی نہیں بلکہ غامدی صاحب تو نقال ہیں، ادھر ادھر سے انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ یہ بات اپنے لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اختلاف ہے۔ 19 سال کا بھی قول منقول ہے، اور غامدی صاحب نے اسی قول کو لے کر کے اس کو مضبوط جواب کے طور پر ذکر کیا ہے۔ باقی اصل جواب یہ نہیں ہے۔ 9 سال کی عمر اگر ثابت ہو تو جو اعتراض ہو رہا ہے تب کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس تو سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل یہ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کرنا آپ کے لیے کتنا بھاری تھا۔ زمانے جاہلیت کی رسم کو توڑنا تھا، لوگوں کے اعتراضوں کا جھیلنا تھا کہ منہ بولا بیٹی سے نکاح، منہ بولا بہو سے نکاح کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، آپ کو کرنا پڑا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو دین کی سوغات امت کو ملنی تھی، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں جو ہے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم تھا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور آپ کی کوئی بھی شادی نفسانیت کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 40 سال تک جو ہے آپ نے جب 53 سال کی عمر تک دوسرا نکاح ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں یہ خیال جو لوگ کرتے ہیں یہ اصل میں ان کا ذہن گندا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی جس کے سامنے ہوگی وہ خود سمجھ جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فعل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور باقی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس سے کسی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خود اپنا نام اعمال وہ سیاہ کرتے ہیں۔